اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وحی الہی کے نزول کے مختلف طریقوں کا ذکر جاری ہے۔ کل کے سبق میں دو باتیں آئیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز خوابوں کے ذریعے کیا، اور صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنی کتاب وحی الہی میں فرماتے ہیں، اچھے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دینا، اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے، ایک بڑا لطیف نکتہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو نبوت کا حصہ قرار دیا ہے، رسالت کا حصہ قرار نہیں دیا۔ یہ نکتہ بڑا سمجھنے والا ہے، اس لیے کہ نبوت صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ غیب کی خبروں کے بارے میں اطلاع حاصل کی جائے اور آگے لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ نبی نکلا ہی نبا سے ہے، اور نبا خبر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جو خواب دیکھا اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، یا جو دیکھا اس کو صبح اٹھ کر حقیقت میں دیکھ لیا، یہ نبوت تھی۔ لیکن رسالت ایک فریضہ ہوتا ہے، اور رسالت اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ لہذا اسی لیے خواب کو نبوت کا حصہ قرار دیا گیا، رسالت کا حصہ قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ رسالت احکام و مسائل اور لوگوں کے خیر و شر کے احکامات پر مبنی ہوتی ہے، اور نبوت صرف غیب کی خبر کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ خواب کو شریعت قرار دیا جائے کہ نہ۔ جب نبی کی خواب، پیغمبر کی خواب، جو کہ صریحاً وحی ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے خواب آئے، وہ صبح اٹھ کر آپ دیکھتے تو وہ خواب بالکل پورے ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کو کبھی بھی شریعت کا حصہ قرار نہیں دیا، حالانکہ وہ وحی تھی۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے خواب دکھانے کی حکمت ہی یہ ہے کہ آپ غیب کی خبروں کو ان سے آشنائی حاصل کر لیں اور آپ کا انس ان سے ہو جائے۔ بس یہ مقصود تھا ان خوابوں کے آنے کا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بعض حلقوں نے سارے دین کو خوابوں پر ہی کھڑا کر لیا ہے، اور شاید وہ خوابوں کو ہی شریعت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی اور فرشتے کی آمد سے پہلے کے اپنے خوابوں کو بھی کبھی شریعت کا حصہ قرار نہیں دیا تھا۔ اسی طرح مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ خواب جب ان کا نام رویا ہو تو مراد اچھے خواب ہیں۔ رویا، رے واو یہ الف، اور رویا پیغمبر کے خواب ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں۔ لیکن جب خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آئے تو اس کو رویا نہیں کہتے بلکہ احلام کہتے ہیں،
جو کہ حلم کی جمع ہے، اور صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث میں بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا من اللہ والاحلام من الشیطان، رویا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اور احلام جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ احلام پراگندہ خیالی کو کہتے ہیں، پریشان خیالی کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر وہ بادشاہ جس کو خواب آئے تھے اور اس نے اپنا خواب جو ہے اپنے وزیر و مشیروں کے سامنے رکھا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، تو وزیر آگے سے کہنے لگے اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ تو پراگندہ خیالی ہے، ادھر ادھر کے خیالات ہیں جو جمع ہو گئے ہیں، اور ہمیں جو ہے ویسے بھی پراگندہ خیالی کی تعبیر نہیں آتی۔ تو پیغمبر کے خواب کے بارے میں جب بھی لفظ آیا ہے رویا ہی آیا ہے، وما اریناک رؤیا التی وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، قرآن مجید میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو رویا ہی قرار دیا گیا۔ اب اگلی بات جو کل کے سبق میں آئی کہ وحی کے نازل ہونے کا شدت والا اور اشد ترین طریقہ سلسلۃ الجرس تھا، یعنی کہ گھنٹی کی آواز، اور اس کی مختلف تعبیریں بھی کی گئیں۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز اللہ رب العزت کی خود اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی، اور انہوں نے بڑے سارے دلائل پیش کر کے یہ موقف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ آواز خود اللہ رب العزت کی آواز تھی۔ بعض نے کہا فرشتے کی آواز، بعض نے کہا فرشتے کے پھڑپھڑانے کی آواز تھی۔ بہرحال یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں گزرتا۔ کتنا گراں گزرتا؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا عالم بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹ جاتا، دانت کپ کپانے لگتے، سردی کے ساتھ جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ مسند احمد شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی متغیر ہو جاتا، سرخ ہو جاتا۔ حضرت یعلا بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خواہش تھی کہ وہ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت دیکھیں، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ نامی مقام پر تھے اور آپ طائف سے ثقیف سے آئے تھے جنگ حنین کے بعد۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے احرام کے بارے میں کوئی سوال کیا، کوئی مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی خاموشی کے عالم میں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سانس تیز تیز چلنے لگی۔ حضرت یعلا بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خواہش کو رکھتے تھے کہ وہ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت کو دیکھیں، تو اس دن انہوں نے اس کیفیت کو دیکھا اور روایت کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوتے اور سواری وحی کے نازل ہونے کی کیفیت سے جو بوجھ بن جاتا، جو ثقالت پیدا ہو جاتی، اس ثقالت اور بوجھ کی وجہ سے سواری دب جاتی اور حتیٰ کہ اونٹنی جو ہے زمین کے ساتھ لگ جایا کرتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جامع القرآن ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے، یہ بھی اس روایت کی حکمتیں ہیں نا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک تھی تو وہی نازل ہونے لگ پڑی۔ حضرت زید فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے بہت بڑا پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہے، اور میری ران جو ہے ٹوٹنے لگی، کرچی کرچی ہونے لگی۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی صحابی ایسا نہیں سوائے آپ کی اونٹنی کے یا حضرت زید کے جس نے وحی کا بوجھ برداشت کیا ہو۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ زید ہی وہ شخص ہے جس نے بعد میں جا کر قرآن کو جمع کرنا ہے، لہذا اس وحی کے بوجھ اور اس کی ثقالتوں کا وہ حساب لگا لے کہ یہ ذمہ داری کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کی یہ ذمہ داری لگائی تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور کہنے لگے جناب جو کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہ کیا میں اس کو آج کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ لیکن پھر جب جنگ یمامہ میں بہت سے قراء صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کو اکٹھا کیا اور ایک جلد بنا دیا۔ تو اس میں یہ حکمتیں تھیں۔ پھر اسی طرح مسند احمد شریف کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا، ایسے جیسے پرانی کھجور کی کوئی شاخ ہو، جس طرح وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ مسند احمد شریف کی ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری روح کھینچ رہی ہے۔ تو یہ کیفیت بڑی ہی اشد کیفیت تھی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات وحی کے نازل ہونے کی یہ آواز جو ہے ہمیں بھی سنائی دے دیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ وحی نازل ہونے لگی اور یوں محسوس ہوا جیسے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اپنے چھتے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور ان کی بناہٹ کی جو آواز آتی ویسی ہی آواز میں نے محسوس کی۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العزت جو ہے وہ وحی کے نازل ہونے کی یہ کیفیت دوسروں کو بھی سنا دیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ وحی کے کئی طریقے ہیں نازل ہونے کے، لیکن اس میں شک بھی نہیں کہ یہ والا طریقہ سب سے زیادہ شدید بھی ہے اور دوسرے طریقے بہت آسان بھی ہیں۔ جیسے فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ مسند ابی یعلا میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ کہ یہ والا وحی کا طریقہ مجھ پر بہت آسان ہوتا تھا کہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آ کر مجھے کچھ سنا دیتا، پڑھا دیتا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جبکہ دوسرے طریقے موجود تھے تو سخت ترین طریقے کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کی بڑی مفصل تشریح کرتے ہیں اور بڑے فلسفیانہ طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان خصوصاً پیغمبر ان کے پاس جو دل ہوتا ہے اس دل کی تاثیر روح میں بھی ہوتی ہے اور جسم میں بھی ہوتی ہے، اور جو عقل ان کے پاس ہوتی ہے اس کی تاثیر روح کے اندر بھی ہوتی ہے اور جسم کے اندر بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا دل کی بھی دو سمتیں ہو گئیں اور عقل کی بھی دو سمتیں ہو گئیں۔ دل کی دو سمتیں، ایک روح کی طرف جاتی ہے سڑک دل کی اور ایک بدن کی طرف جاتی ہے، اور عقل کی ایک سڑک روح کی طرف جاتی ہے اور ایک بدن کی طرف جاتی ہے۔ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے تو دل کی دونوں سڑکیں جو ہیں روح کی طرف مڑ جاتی ہیں اور پیغمبر کے ظاہری اعضاء جو ہیں جیسے ناک، کان، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ ظاہری ہیں، لیکن ان کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کا اتصال، اس کا رابطہ فرشتے اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور مادی دنیا سے ان کا عالم منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے، جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے سرخی، زردی، نیلا، پیلا رنگ آ جاتا ہے اور اس کے کان جو ہیں وہ ایسی ایسی آوازیں سنتے ہیں جو ظاہری دنیا کے اندر وہ آوازیں نہیں سنتے، جیسے ہم، جرس، گھنٹی، اس طرح کی آوازیں سنتے ہیں۔
اب بندہ عالم مادیت میں نہیں ہوتا، اس دنیا میں نہیں ہوتا، کسی اور دنیا میں ہوتا ہے خواب کے اندر، لیکن بندے کے ظاہری اعضاء بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ڈرونے خواب سے اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم پر پسینہ ہوتا ہے یا ہمارے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، حالانکہ ہم اس دنیا میں ہوتے نہیں ہیں، کسی اور دنیا کے اندر خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ظاہری اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم اس دنیا سے منقطع ہو کر کسی اور دنیا میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو وحی کے نازل ہونے کی بھی کیفیت یہی ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے بالکل منقطع ہو کر کسی اور دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے خواب کی طرح ان کے ظاہری اعضاء بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، جن کو سامنے بیٹھا ہوا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہڑبڑا کر خواب سے اٹھ کھڑا ہو تو اس کے پاس والے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ تیرے جسم پر پسینہ آ گیا ہے، چہرہ تیرا سرخ ہو گیا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پیغمبر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ تاثر اور انفعالیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان کا جسم مادی طور پر پگھل رہا ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ کسی اور جہان کے اندر پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب یہ کیفیت دور ہو جاتی تو میں اس عالم مادیت میں واپس آتا تو جو کچھ فرشتے نے پڑھانا ہوتا مجھے بالکل یاد ہو جاتا اور حرف بہ حرف مجھے حفظ ہو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی نے اگر سوال کیا ہوتا تو آپ جواب دے دیتے، اور اگر آپ نے کوئی حکم دینا ہوتا تو اس وحی کے مطابق آپ جو ہے وہ جواب دے دیا کرتے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے پہل رہا کرتی تھیں، شروع میں ایسا ہوتا تھا۔ پھر جیسے جیسے آپ عادی ہو گئے اور مزاولت اور کثرت کی وجہ سے، وحی کے بار بار آنے کی وجہ سے آپ کے اعضاء اس کے عادی ہو گئے، تو پھر بعد میں ایسی کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے تو سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ نازل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چلا، صحابہ جو ساتھ تھے ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ اتنی بڑی سورت کا ایک مکمل حصہ جو ہے آپ پر نازل ہو چکا ہے اور آپ کو اس کیفیت کا احساس تک نہیں گزرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اور اس کے تحمل کے لیے یہ سختیاں برداشت کرنے کا عادی بنایا جا رہا تھا، کیونکہ اس راستے کے اندر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دعوت کے راستے میں جو ہے وہ پتھر بھی مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر مبارک میں خاک ڈالی گئی، اور اسی طرح جو ہے آپ کو تانے تشنی دی گئی، طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں۔ وہ تکلیفیں اس وحی کے نزول کی تکلیفوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھیں۔ یہ تو ایسے تھا جیسے بہت بڑا پہاڑ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھ دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ میری کتاب جو ہے اگر پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس کتاب کے تحمل کا عادی ہے، ہو جاتا ہے، اس کو اٹھانے کے لائق ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سختیاں جو ہیں ان کا انتخاب کیا۔ وحی کے اور بھی طریقے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے سبق